امی ناشتہ دے دیں، میرا یونیورسٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی، مکمل تیار ہو کر باہر نکلتی، اپنا بیگ صحن میں بچھی چارپائی پہ رکھتی، خود بھی وہیں بیٹھی تھی۔ یہ لو، مریم بیگم کھانا اس کے سامنے رکھتی ہوئی خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ حالے، امی پلیز مجھ سے کسی بھی بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا، حالے نور نے مریم بیگم کو درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ حالے نور، تم کب تک بھاگو گی؟ تم سے چھوٹی ہے مرحا، جو خیر سے اب اپنے گھر کی ہے، اور بہت جلد تم خالہ بھی بننے والی ہو۔ اب تک تمہارا بھائی تمہارے انتظار میں ہے کہ تمہاری شادی کر کے ہی وہ اپنے بارے میں سوچے گا، لیکن آخر کب تک؟ تم یہ فضول کی نوکریاں چھوڑو، میں رشتہ دیکھ رہی ہوں تمہارے لیے، تم بہت جلد نکاح کر کے اپنے گھر رخصت ہوگی۔ مریم بیگم بھی حد درجہ غصے کے ساتھ بولی، امی، مجھے نہیں کرنی شادی، مرحا میری بہن ہے، اس کے بچے میرے بھی بچے ہوں گے، اور رہی بات بھائی کی، ان کو میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری جگہ پر ان کے لیے رشتہ دیکھیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے باہر نکلتے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھا، جہاں اس کا لیکچر شروع ہونے میں 45 منٹ ہے۔ اسے یاد آیا اس کا پہلا لیکچر 8ویں سیمسٹر کے ساتھ ہے۔ اس کا سر مزید شدت سے درد کرنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی رکشہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی تھی، جلد ہی رکشہ مل گیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں یونیورسٹی میں تھی، لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ وہ وقت دیکھتی کلاس کی ہی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گہرا سانس بھرا، جیسے کوئی بہت بڑی جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ السلام علیکم۔ اس نے کلاس میں داخل ہوتے سلام کیا اور ٹیچر کے لیے رکھے گئے ڈائس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ساری کلاس سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ ایک نظر کلاس پر ڈالتی اٹینڈنس لینے لگی۔ شہریار ملک، اس نے نام پکارا تھا۔ جب کوئی آواز نہیں آئی، اس نے ایک بار پھر سے اس کا نام پکارا تو کلاس کے دروازے کی طرف سے اس کی آواز ابھری، آئی ایم ہیئر مس۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کا لہجہ حالے کو غصہ دلا گیا۔ آپ لیٹ ہیں شہریار، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ کیا ہے نا مس، آپ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ شہریار نے اس کے قریب جھاتے مدھم آواز میں کہا، مسٹر شہریار، گو بیک ٹو یور سیٹ۔ اس کی سرخ نظروں سے گھرتی ہوئی درشتگی میں بولی تو شہریار ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوا اپنی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے وہ اسے ہی دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ حالے سرد نظروں سے اسے دیکھتی اپنا لیکچر شروع کر چکی تھی۔ سارا لیکچر شہریار کی نظریں اس پر جمی رہیں، اور وہیں شہریار حالے کو زچ کرنے کے لیے اپنے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ سجائے کبھی کوئی سوال پوچھ رہا تھا تو کبھی کوئی، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو سامنے اس کو چہر پیار آرام دہ انداز میں بیٹھے دیکھ کر وہ بری طرح تپی تھی۔ آپ کا انتظار کر رہا تھا، شہریار مدھم مسکراہٹ سجائے بولا۔ شہریار، جاؤ یہاں سے، حالے نے اسے درست لہجے میں کہا۔ آپ مان کیوں نہیں جاتی حالے؟ شہریار کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تھا۔ کس بات کے لیے مان جاؤں؟ تم جانتے بھی ہو یہ یونیورسٹی ہے اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محبت کون سا یہ سب دیکھ کر ہوتی ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہریار اس کا ہاتھ جھکڑتے ہوئے بولا۔ شہریار، یہ ممکن نہیں ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ بالکل نہیں، پہلے آپ کہیں آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں؟ شہریار نے اس کے ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط کر دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اسٹاف روم کا دروازہ کھلا تھا۔ حالے نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ شٹ، اس بڈھے کو بھی ابھی آنا تھا۔ شہریار نے ترچھی نظروں سے دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر سر اندر داخل ہوئے، جن کو دیکھتا وہ ان کے بالکل ٹائم پر انٹری مارنے پر بڑبڑایا۔ شہریار کی بڑبڑاہٹ پر حالے نور اسے گھورنے لگی۔ اب آپ کیا گھوریں گے؟ اچھا بھلا میں آج ہاں کروا کر ہی جانے والا تھا، شہریار غصے سے بولتا ٹیبل پر پڑے حالے کے نوٹس اٹھاتے سر کے کوئی بھی سوال پوچھنے سے پہلے غائب ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ پارکنگ میں کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔
جب وہ اپنی مخصوص کالی چادر میں لپٹی اسے اسی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ شہریار الرٹ ہوتا کھڑا ہوا۔ آ جائے نور، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے قریب آتے وہ کار کے دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ حالے اسے اگنور کرتے آگے سے گزری تو وہ بنا پرواہ کیے ٹھاک کی آواز کے ساتھ کار کا دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے بھاگا۔ حالے پلیز چلے نا میرے ساتھ، شہریار اس کے آگے آ کر رکتا ہوا بولا۔ شہریار یہاں تماشا مت کرو، ہٹو میرے راستے سے، حالے نے سخت لہجے میں کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں حالے نور، یہاں تماشا مت کریں، آ جائے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے گھر۔ شہریار ایک ایک لفظ واضح کر کے بولا تھا۔ شہریار مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے مزید بحث کر سکوں، وہ ضد ہو کر کہتی آگے بڑھنے لگی۔ جب آپ میں ہمت نہیں ہے تو کیوں مجھ سے پنگا لینے کی کوشش میں ہے؟ آ جائیں یار۔ شہریار اس کا ہاتھ پکڑتا اس کو کھینچتا ہوا کار کی طرف لے گیا۔ اس کو بٹھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ حالے ارد گرد دیکھتی بیٹھ گئی۔ وہ یہاں کسی بھی قسم کے تمازے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ حالے اگر تو آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ میری جاب نہیں ہے، میں کماتا نہیں ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈیڈ کا اپنا بزنس ہے، جیسے میرا سیمسٹر اینڈ ہوگا میں ڈیڈ کو جوائن کرنے والا۔ شہریار نے کار سٹارٹ کر کے پارکنگ سے نکالتے ساتھ ہی سنجیدگی سے کہا۔ شہریار تمہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی، میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ حالے نے غصے سے کہا۔ حالے آپ مجھے کتنی بار بتائیں گی یہ بات؟ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ وہ بات کیوں نہیں کرتی جو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں؟ شہریار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ تمہاری یہ سب باتیں بیکار ہیں شہریار، میں شادی نہیں کرنے والی۔ حالے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی شادی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہر طرح سے آپ کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہریار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھ سے کیسے باتیں کر رہے ہو؟ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ حالے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی چلائی، جبکہ اس کی آخری بات پر شہریار نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ وہ سن سا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی حالت دیکھتے حالے نے نظریں چرائی، پر کیا کرتی؟ وہ شہریار کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، اسے کوئی بھی خوبصورت لڑکی مل جاتی، وہ اس کے ساتھ زبردستی بن کر اسے زندگی بھر کی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے سب سے بہتر یہی طریقہ لگا۔ حالے آپ کو میری محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ شہریار گمسم صاحب پرسوچ لہجے میں بولا۔ شہریار کار کا لاک کھولو، مجھے گھر جانا ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں۔ حالے نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنی کہی۔ بے فکر ہیں، آپ کو آپ کے گھر صحیح سلامت پہنچا دوں گا۔ ویسے تو آپ مجھے کسی قابل نہیں سمجھتی، پھر بھی کم از کم اتنا یقین کر سکتی ہیں آپ مجھ پر۔ وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شہریار تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ حالے نے نم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بمشکل اپنی آواز کو نارمل رکھا۔ شہریار اس کی نم نگاہیں دیکھ نہیں پایا تھا، کیونکہ اس کا مکمل فوکس کار چلانے پر تھا۔ اوہ پلیز حالے، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، بمشکل ہی 2 سال کا ایج ڈفرنس ہوگا، اور آپ پلیز مجھے اس عظیم شخص سے ملوائیے گا ضرور، جس کو آپ کی محبت پانے کا شرف حاصل ہوا۔ شہریار بنا کسی لگی لپٹی کے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک اندیکھی سی جلن تھی جو حالے پر بھی واضح ہوئی تھی، پر وہ جان کر بھی انجان بنی رہی۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر پاتی، تو آخر کیوں کر اس کو اس اندیکھی آگ میں دھکیل دیتی؟ اس سے بہتر تھا وہ ابھی کے لیے تھوڑی اذیت اٹھا لیتا۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی جب تیز گونجتی ہارن کی آواز سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ شہریار سپاٹ چہرے کے ساتھ ونڈ سکرین کی طرف دیکھتا، ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول چکا تھا۔ حالے نے ہڑبڑاتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کے گھر کی گلی کے سامنے کار روکے ہوئے تھا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، شہریار نے ہارن سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اب تب تک شہریار آپ کے سامنے نہیں آئے گا جب تک آپ خود اسے نہیں پکاریں گی۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکلنے والی تھی جب شہریار کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ خاموشی سے کار سے اتر گئی تھی، بنا کچھ بھی بولے۔ شہریار سرخ نگاہوں کے ساتھ اس کے گھر کی طرف بڑھتا دیکھتا جا، جیسے یہ منظر اس کی تشنہ نگاہوں کو پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی
تو شہریار نے کار آگے بڑھا لی۔ حالے بنا اپنی ماں سے ملے سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ گھپ اندھیرا کیے وہ بستر پر گر گئی۔ تکیے میں چہرہ چھپائے اپنی امڑ آنے والی سسکیوں کی آواز دبا گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس پر ترس کھائے۔ اس کے بارے میں اس کی ماں بہن کسی کو نہیں پتا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی بتانے والی تھی۔ کتنی تکلیف، کتنی اذیت میں تھی۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ وہ سوچتی تھی کہ اس اذیت کو اکیلی ہی سہ سکتی ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ حال نور سب لوگوں کے سامنے مضبوط بنتی تھی، پر اتنی مضبوط نہیں تھی وہ۔ ایک نہ ایک دن اس کا یہ بند ٹوٹنے والا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کندھے پر سر رکھ کے وہ اپنا غبار نکالنے والی تھی۔ اگلے دن وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کی امی نے ایک دو بار آ کر پوچھا تھا کہ آج اس نے یونیورسٹی نہیں جانا، تو اس نے کہا تھا کہ آج وہ نہیں جانا چاہتی، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ آ کر اس کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ شام میں بھوک اور بخار سے نڈھال سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ اس نے دیکھا تھا اس کا بھائی اور امی دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے، پر ان دونوں نے ہی اسے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ امی اسے کہہ دیں یہ شادی کے لیے ہاں کر دے، میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں، اس کے گھر والے جلد ہی شادی کا کہہ رہے ہیں، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ فرجاد کرخت لہجے میں بولتا اس کو سنانے کے لیے اپنی آواز اونچی کر گیا۔ اس نے بھی ڈھیٹ بنتے بنا کسی بات پر بھی غور کیے اپنے لیے کھانا نکالا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانا کھایا، بخار کی دوائی لے کر باہر آئی تو دونوں ماں بیٹا ابھی تک اس کی شادی پر غور و فکر کر رہے تھے۔ حالے ادھر آ کر بیٹھو، فرجاد نے اس بار نرم لہجے سے اسے پکارا۔ بہن تھی آخر، کتنا بھی سخت ہو جاتا پر اس کا اچھا برا تو سمجھتا ہی تھا۔ حالے میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے، کل وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تمہارے لیے، مجھے امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ فرجاد نے نرم لہجے میں کہا تھا کہ شاید وہ اس سے ہی مان جاتی، پہلے بھی آخر کون سا اس نے اپنے بھائی کو کوئی بات ٹالی تھی۔ سوری بھائی، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کو ان کو بلانا ہے، بیکار جائے گا۔ حالے سرد و سپاٹ لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ تو ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ دلنے بیٹھی رہنا چاہتی ہے۔ مریم بیگم نے اس کو جاتے دیکھ کر پیچھے سے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ کے لیے بوجھ ہوں تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ پلٹ کر سنجیدہ سی بولی۔ مریم بیگم اس کی بات پر سن سی ہوئی۔ فرجاد اس کا انکار سنتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم کس خوش فہمی میں رہ رہی ہو حالے؟ اگر فرجاد نے شادی کر لی تو مجھے بتا، کیا تیری بھابھی تجھے یہاں برداشت کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ ارے تجھے تانے تشنے دے دے کر ہی تیری حالت خراب کر دے گی، مریم بیگم غمزدہ لہجے میں بولی۔ حالات نے انہیں تلخ بنا دیا تھا، ورنہ وہ بھی تو اپنی بچی کا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے بھی اس لیے ہی ناراض ہوتی تھی کہ شاید وہ ان کی ناراضگی دیکھ کر ہی ہاں کر دے، پر وہ تو پتھر بن چکی تھی، اس نے ہاں نہیں کرنی تھی، نہ ہی کی تھی۔ امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اللہ کے فضل سے آپ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اپنا اور یہاں تک کہ آپ کا بوجھ بھی اٹھا سکتی ہوں، لیکن امی مجھے شادی نہیں کرنی، اور پلیز آپ دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کریں گی۔ حالے ان کے قریب جاتے ان کے ہاتھ عقیدت سے لبوں سے لگاتی ہوئی بولی۔ مریم بیگم نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے اس کے پیشانی پر لب رکھے۔ حالے کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی، انہیں مطمئن کرتی وہاں سے جا چکی تھی، پر جانتی تھی کہ ان کا یہ مطمئن انداز صرف کل صبح تک ہی تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سے پرانی والی مریم بیگم بن جائیں گی، جو اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر فکر مند رہنے والی تھی۔ وہ یونیورسٹی آتی اسٹاف روم میں گئی تھی۔ وہاں اس نے اپنا آج کا شیڈیول دیکھا۔ اس کے لیکچرز 8ویں سیمسٹر سے ہٹا دیے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور اس ایک دن میں ایسا لگتا تھا جیسے یونیورسٹی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا ساری یونیورسٹی سنسان سی تھی۔ اتنے اسٹوڈنٹس ہونے کے باوجود بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، وہ سر جھٹک کر بولتی اپنا پہلا لیکچر دیکھتی اس روم نمبر کی طرف بڑھ گئی جہاں اس نے کلاس لینی تھی۔ وہ کلاس لے کر باہر نکلی تو اس کی غیر ارادائی نگاہ شہریار کی کلاس کی طرف اٹھی، جہاں سے وہ اپنی دوستوں سے کوئی بات کرتا ہوا ہنستا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ حالے حیران ہوئی، جب سے وہ اس یونیورسٹی میں آئی تھی یہ پہلا دن تھا جب اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی
شہریار نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ویسے ہی اپنے دوستوں سے بات کرتا منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ حالے غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جب اس کی کولیگ نے آ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، وہ اس کے ساتھ باتیں کر کے چلی گئی تو حالے بھی ایک نظر کلاس پر ڈالتی وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ گھر آ کر بھی سارا دن شہریار کو سوچتی رہی۔ جب سوچ خود تک جاتی تو وہ اپنی تمام سوچیں جھٹک کر پیپر چیک کرنے لگ جاتی۔ یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا ہونے والا تھا، جس وجہ سے کلاسز نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بھی آج لیکچر لینے نہیں گئی۔ اس نے اسٹاف روم کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے ہی اسے شہریار کسی لڑکی سے بات کرتا نظر آیا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ یہ منظر سپاٹ نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ شہریار کیوں اس لڑکی کے ساتھ، پر دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی ضرور آئی کہ اگر وہ بالکل ٹھیک ہوتی تو اس لڑکی کی جگہ پر وہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ اپنی ہی سوچ سے نظریں چرا گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی جب شہریار کی نظر اس کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے رات رات بھر جاگنے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ لڑکی زخم ہی ایسا دے گئی تھی۔ وہ اس کے منہ پر اسے کہہ گئی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ شہریار کے سینے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جتنا اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا وہ آگ اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ ٹہرا تھا جس نے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ اس سے ہی باتیں کرتے اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا رہا تھا۔ کب اس کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، وہ بنا دیکھے بھی جان گیا تھا۔ اس کی حال نور ہی اسے دیکھ رہی ہے، پر وہ اندر ہی اندر اس سے خفا تھا۔ اس کی بات کرنے کا منتظر تھا، اس لیے ہی وہ اس کو اگنور کرنے کی گستاخی کر رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ جا چکی ہے تو اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جب اس کی کزن اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ شہریار سر ہلاتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر آگے آیا تھا۔ وہ گھر گئی تو فرجاد اور امی دونوں اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہ لوگ اس لڑکی کو دیکھنے جانے والے تھے جس کو فرجاد نے پسند کیا تھا۔ دیکھنے کیا ہی جانا، وہ لوگ فرجاد کی خواہش پر اسے انگوٹھی پہنانے جا رہے تھے۔ حالے کی جانب سے مسلسل انکار پر اب مریم بیگم نے خود بھی اسے فورس کرنا چھوڑ دیا، اور فرجاد بھی کچھ نہیں کہتا۔ فرجاد جو مریم بیگم نے ہی کہا تھا کہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے ان لوگوں سے وہ ان کو ملوا دے بس۔ اسی سلسلے میں فرجاد ان کو وہاں لے کر جانے والا تھا۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو ان کا اچھے سے استقبال کیا گیا۔ جس لڑکی کو فرجاد نے پسند کیا تھا وہ بھی بہت اچھی اور ملنسار تھی۔ حالے اور مریم بیگم دونوں کو وہ لوگ بہت اچھے لگے۔ وہیں پر انگوٹھی کی رسم کرتے آنا فوراً 3 ماہ کے بعد نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ حالے بہت خوش تھی اپنے بھائی کے لیے۔ پہلے کی ہی طرح وہ روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی، پر گھر آ کر اس کی روٹین تھوڑی بدل گئی۔ آئے دن اس کے اور مریم بیگم کے بازار کے چکر لگنے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی مصروفیت بڑھ گئی کیونکہ فائنلز کے پیپرز ہونے والے تھے، اور اس سے پہلے 8ویں سیمسٹر کے لیے اس کے ڈپارٹمنٹ نے پارٹی رکھی تھی۔ وہ ٹیچر تھی، اس کا جانا ضروری تھا، اس لیے وہ مکمل تیار ہو کر پارٹی کے لیے نکلی۔ پارٹی رات کے وقت تھی، اس لیے فرجاد اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو ہر طرف ایک چہل پہل تھی۔ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف پارٹی کو مکمل طور پر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنی کولیگز کی طرف بڑھ گئی جو اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ 2 اسٹوڈنٹس اسٹیج پر مائک لے کر پہنچ چکے تھے جنہوں نے آج کے ایونٹ کے لیے گیم سوچ رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا اس میں سب ہی حصہ لیں گے۔ پہلے انہوں نے ٹیچرز پر کچھ فنی اشعار پڑھے تھے، اس کے بعد وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ گیمز کھیلنے لگے۔ حالے کو وہاں کہیں بھی شہریار نظر نہیں آیا۔ اس کو وہ منظر گھٹن زدہ سا لگنے لگا۔ وہ باہر نکل آئی اس ہال سے۔ جب وہ باہر نکلی تو ہال کے اندر انٹر ہوتے شہریار سے جا ٹکرائی۔ وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گر جاتی، شہریار نے تیزی سے اسے سنبھال لیا۔ سوری، وہ سیدھی کھڑی ہوتی خجل سی ہو کر بولی تھی کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ شہریار بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کوئی جواب دیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حالے کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی گراؤنڈ میں آ گئی۔ وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس آتش بازی کر رہے تھے۔ وہ بھی بینچ پر بیٹھتی آسمان کو لمحوں میں روشن اور لمحوں میں واپس تاریک ہوتے دیکھنے لگی۔
وہ بیٹھی اوپر دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب ایک پٹاخہ آ کر اس کے بالکل برابر میں گرتا اس کے دوپٹے کے پلو پر آگ لگا چکا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی جب شہریار نے آدھے کھینچ کر اس کو کھڑا کرتے اس کا دوپٹہ لگ گیا۔ چٹاخ! شہریار کے قریب آنے پر، پھر اسے کھڑا کرنے کے بعد اس کا دوپٹہ الگ کرنے پر وہ غصے میں آتی بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اس کو تھپڑ مار چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہیں جلن تو نہیں ہو رہی؟ آپ کا ڈریس ٹھیک ہے؟ شہریار بنا اپنے چہرے پر پڑے تھپڑ کی پرواہ کیے اس کو واپس بینچ پر بٹھاتا، خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا پریشانی سے اس سے سوال پوچھے جا رہا تھا، جبکہ حالے تو حیران سے شہریار سے تھوڑا فاصلے پر پڑا اپنا جلتا ہوا دوپٹہ دیکھ رہی تھی۔ حالے نور بولے، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کے گم سم بیٹھے رہنے پر شہریار اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا، میں ٹھیک ہوں۔ شہریار، حالے بمشکل بولی۔ اف، کیا محبت تھی اس شخص کی۔ پہلے دعویٰ کر گیا تھا کہ جب تک وہ بلائے کہ نہیں وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، پر نہیں رہ پایا تھا، اس لیے بار بار اس کے سامنے آتا رہا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو، اور آج اس کو مصیبت میں دیکھتے وہ سر کے بل اس تک پہنچا۔ اب اس کا تھپڑ کھانے کے باوجود بھی اس کے لیے ہی فکر مند تھا کہ کہیں اسے کچھ تو نہیں ہوا۔ نہیں، آپ چلے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ شہریار نے کھڑے ہوتے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ I'm sorry میں نے تمہیں تھپڑ۔ حالے خود کو سنبھالتی شرمندہ سے لہجے میں بولتی، آخر پر خاموش ہو گئی۔ حالے اب اپنا خیال رکھا کرے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ شہریار کھڑا ہوتا بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ شہریار! اس کی سرخ نم ہوتی آنکھیں دیکھ کر حالے نے صدمے سے اسے پکارا تھا۔ وہ اس شخص کی محبت پر یقین لے آئی تھی۔ آج آئے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دو۔ شہریار سپاٹ لہجے میں بولتا آگے بڑھا۔ شہریار! وہ اپنے گرد پھیلی اس کی جیکٹ مضبوطی سے پکڑتی اس کے پیچھے گئی۔ شہریار، مجھ سے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ کار میں بیٹھتی ہوئے تیزی سے بولی۔ شہریار نے بنا بھی کچھ بھی کہے کار آگے بڑھا دی۔ تم سن رہے ہو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی طرف مکمل گھومتی وہ غصے سے بولی۔ شہریار نے ایک پارک کے باہر کار سائڈ پر لگائی۔ آ جائیں، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا باہر نکلا، گھوم کر اس کے سامنے آتا دروازہ کھول گیا۔ اس وقت وہ دونوں قدرے سنسان جگہ پر ایک بینچ پر بیٹھے۔ پارک میں لوگ تو کافی تھے لیکن اس سائڈ پر اندھیرا تھا، اس لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کو یہاں بیٹھے 15 منٹ گزر چکے تھے پر دونوں ہی خاموش تھے، نہ وہ بول رہی تھی اور نہ ہی شہریار۔ آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ تاریکی میں شہریار کی آواز گونجی تو وہ ہوش میں آئی۔ شہریار، تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو بامشکل نگلتے اس نے نم آواز میں پوچھا۔ میں نے نہیں کی، قسم سے نہیں کی، خود بخود ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو تنگ کرتے محبت کر بیٹھوں گا۔ اگر پتا ہوتا تو کبھی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہ۔ شہریار سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آخری بات حالے نور کے دل میں چبھ سی گئی۔ کیوں نہیں دیکھتے میری طرف؟ وہ اس کی طرف رخ کرتے غصے سے بولی۔ تب آپ کو نہ دیکھنے پر اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی آج آپ کی میری محبت قبول نہ کرنے پر میرے دل میں اٹھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی دن یہ دل آپ کو یاد کرتے کرتے دھڑکنا چھوڑ جائے گا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار، تم بھلا دو اپنی محبت کو۔ اس محبت میں کچھ نہیں رکھا، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ حالے نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی کی لکیریں سی ابھر رہی تھی۔ بھلا دیتا اگر یہ محبت صرف میرے دل تک رہتی۔ آپ کی محبت جنون بن کر میری رگ رگ میں سمائی ہے، چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتا۔ اور کیوں نہیں ہے آپ میرے لیے ٹھیک؟ آپ کو یہی مسئلہ ہے، مجھ سے بڑی ہیں؟ شہریار نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں ہوں ٹھیک۔ میں کسی بھی لحاظ سے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوں، نہ ہی عمر کے لحاظ سے اور نہ ہی کسی اور لحاظ سے۔ حالے نے نم نگاہوں سے دبی دبی آواز میں چلا کر کہا۔ شہریار نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش میں تھی وہ سمجھ نہیں سکا تھا، اور حالے اس سے مزید بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ نہ محرم تھا
اس نے آج تک اپنی ماں اور بہن تک سے کوئی بات شیئر نہیں کی، اور آج وہ اس کے سامنے کیا بولنے جا رہی تھی۔ اس پر انکشاف ہوا تو وہ خاموش ہوتی اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ گئی۔ حالے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں آپ میرے لیے؟ شہریار نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ دو، امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ لرزتی آواز میں کہتی اپنے بال پیشانی سے پیچھے کرتی تیزی سے کھڑی ہوتی باہر کی طرف بڑھی۔ شہریار پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ سارے راستے دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ شہریار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر اس کی حالت دیکھتے وہ خاموشی سے اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دن واپس اپنی روٹین پر گزرنے لگے۔ حالے نے اس کے سامنے جانا تک چھوڑ دیا۔ پیپرز کے دوران اس کی ڈیوٹی لگی تھی شہریار کی کلاس میں، لیکن اس نے HOD سے ریکویسٹ کر کے چینج کروا لی تھی۔ اسی دوران فرجاد کی شادی کو 10 دن رہتے تھے۔ اس نے اپنے کولیگز کو فرجاد کی شادی کے کارڈز بانٹنے تھے۔ ابھی بھی وہ پیپر کی ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے ایک کولیگ کے پاس کھڑی کارڈ پکڑا رہی تھی۔ نجمہ آپ کو شادی پر ضرور آنا ہے، حالے ہنس کر بولے۔ آپ کی شادی پر ضرور آؤں گی، نجمہ ہنس کر بولی۔ ان کے پیچھے کھڑے شہریار پر یہ خبر کسی بم کی طرح گری تھی۔ اس کا آج آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلا تو اسے حالے دوسری ٹیچر کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ اس کی ہی طرف بڑھا۔ جب سامنے سے نجمہ کی بات سنتے اس کے سر پر آسمان گرا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہاں سے غائب ہوا۔ نجمہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ حالے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے حالے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی شادی پر ضرور آؤں گی، پر ابھی میں بہت بزی ہوں، آپ کے بھائی کی شادی اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی۔ نجمہ ہنس کر بولی تو حالے بھی مدھم سا مسکرائے۔ چلے میں چلتی ہوں، حالے نے مسکرا کر کہا تو نجمہ بھی سر ہلاتے اپنے راستے کی طرف بڑھی۔ حالے آگے بڑھ گئی۔ اس نے پارکنگ میں دیکھا تو شہریار کے دوست اس کے گرد کھڑے تھے۔ وہ لوگ پریشان لگ رہے تھے۔ اسے شہریار کی حالت خراب لگی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پائی۔ شہریار تم ٹھیک ہو؟ حالے نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا۔ شہریار نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو حالے پریشان ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے زندگی بھر کے لیے زخم دے دیا ہے حالے نور، شہریار تلخ لہجے میں بولتا اپنے ہاتھ اپنے دوستوں سے چھڑواتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی کار لمحوں میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حالے نے اس کے دوستوں سے پوچھا۔ ہمیں امید نہیں تھی مس آپ یوں شہریار کا دل توڑیں گی۔ آپ شادی کر رہی ہیں، اس کو تو آپ نے اپنے قابل نہیں سمجھتے، انکار کر دیا، اور اب آپ یوں اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے شادی کے کارڈز بانٹ رہی ہیں۔ شہریار کا دوست سنجیدگی سے کہتا باقی دوستوں کو اشارہ کرتا وہاں سے سب کو لے کے نکل گیا۔ حالے حیران کھڑے ان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو فرجاد کی شادی کے کارڈ دے کر آ رہی تھی۔ اس کے بعد سے خاموش سی ہو گئی۔ یونیورسٹی جا رہی تھی، جن کلاسز کے پیپرز رہ گئے تھے ان کے لیے مزید 3 دن جانا پڑا تھا۔ شہریار دوبارہ یونیورسٹی نہیں آیا اور حالے نے اس دن کے بعد سے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس نے شہریار کو یہ کلیئر بالکل نہیں کیا تھا کہ وہ فرجاد کی شادی کے کارڈ تھے، نہ کہ اس کے۔ گھر میں خوب زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھی۔ مرحا بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آ چکی تھی۔ کل سے شادی کے فنکشن شروع تھے۔ آج مریم بیگم نے اسے یونیورسٹی نہیں جانے دیا کہ گھر میں کام ہے۔ اس نے نجمہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آج اس کی جگہ پر ڈیوٹی دے دے، وہ مان گئی تھی۔ حالے اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے سب کے کپڑے پریس کیے، ابھی بیڈ پر بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ مرحا کا شوہر ارسم اندر داخل ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ حالے نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ جی میں یہاں، میرا آنا اچھا نہیں لگا کیا آپ کو؟ ارسم بے تکلف سا بیڈ پر بیٹھتا اس پر اپنی نظریں ٹکا گیا۔ اس کی نظریں حالے کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ نہیں ارسم بھائی، مرحا دوسرے کمرے میں ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ حالے دانت پیس کر بولے۔ ارے اسی کے پاس تو جانا ہے، آپ فکر کیوں کر رہی ہیں حالے جی؟ اور یہ بھائی مت بولے، مجھے بھائی نہیں ہوں آپ کا۔ ارسم بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب جاتا ایک قدم کے فاصلے پر رک کر بولا۔ حالے نے گھبراہٹ کا شکار ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ ارسم نے مدہوش ہوتے اس کا چہرہ چھونا چاہا تھا کہ حالے جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتی اس سے 10 قدم کا فاصلہ بنا گئی۔
ارے ارے حالے جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ارسم پھر سے اس کے قریب آیا۔ حالے نفی میں سر ہلاتی تیزی سے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ ارے کب تک بچو گی؟ ارسم چلا کر بولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر ایک نظر دیکھتے اس نے کسی کو نہیں پایا تو مرحا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حالے باتھ روم میں بند دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی ارسم کی نظریں اس کے ہی گرد گھومتی رہی تھی۔ کمرے میں ہوتے اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا، کھڑکی کو بھی بند کرتے اس پر پردہ برابر کرتے وہ سونے کے لیے لیٹی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اسے نیند میں ہی اپنے دروازے پر ہلکی سی دستک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، دروازہ کھولو۔ باہر سے ارسم کی مدھم مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ایک تکیہ اپنے کانوں پر رکھ گئی۔ جانے کیوں اس لمحے اس کے دماغ میں شہریار کا خیال بڑی شدت سے آیا۔ باہر سے ارسم کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ وہیں حالے اپنے کانوں میں انگلیاں دیے اوپر تکیہ رکھے شہریار کو سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی آواز مدھم ہوتے ختم ہو چکی۔ وہیں حالے بھی نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ اگلے دن مہندی تھی۔ حالے ہر وقت مریم بیگم اور مرحا کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے ارسم کو ایک بھی موقع نہیں دیا اپنے قریب بھٹکنے کا۔ ارسم کو بھی آج فرجات نے اپنے ساتھ مصروف رکھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی حالے کی طرف توجہ نہیں دے پایا تھا۔ وہ مہندی کے لیے مکمل تیار تھے۔ صرف رشتہ دار ہی تھے، ان کا گھر اتنا تھا کہ مہندی کا فنکشن آسانی سے ہو جاتا، اس لیے ساری تیاری گھر کے صحن میں کی گئی تھی۔ فرجات اسٹیج پر بیٹھا تھا، اس کی رسمیں ہو رہی تھی۔ جب وہ باہر داخل ہوا، فرجات کو اسٹیج پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس نے پاس ہی ٹیبل پر پڑا شادی کا کارڈ اٹھا کر دیکھا، جہاں فرجات ویڈس نینا لکھا ہوا۔ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ فرجات کو وہ جانتا تھا کہ وہ حالے کا بھائی ہے، پر کارڈ دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ خوشی منائے یہاں حالے کی شادی نہیں ہو رہی، یا اس بات کا دکھ منائے کہ اتنے دن وہ بنا وجہ کے خود کو تکلیف دیتا رہا۔ ابھی وہ حیران پریشان سا کھڑا کارڈ دیکھ رہا تھا جب گھر کے اندر سے عجیب سا شور اٹھا۔ اس کے بعد کسی نے آ کر فرجات سے کچھ کہا تو وہ بھی سرخ چہرے کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار حیران ہوتا اندر کی طرف بڑھا۔ وہاں ہر کسی کو اپنی پڑی تھی۔ زیادہ تر لوگ تو اس شور کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے، اس لیے اس کو کسی نے بھی روکا نہیں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھتے اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ مریم بیگم نے اسے مہندی کی کون اندر سے لینے بھیجا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جہاں مہندی کی کون رکھی، وہ کون اٹھا کر مڑتی کہ اس کے پیچھے کھڑا ارسم خباثت کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ حالے کو یوں لگا اس سے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسی وقت ارسم حالے کو شیطان لگ رہا تھا۔ ارسم اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ حالے پیچھے قدم لے رہی تھی۔ وہ سلب کے ساتھ ٹکرائی تو ارسم کا کہا گونجا، اور کتنا بھاگیں گی حالے جی؟ ارسم اسے سر سے پیر تک دیکھتا ون سائیڈڈ مسکرا کر بولا، ارسم بھائی آپ بہت غلط کریں، پیچھے ہٹے، میں شور مچا دوں گی۔ حالے سرد و سپاٹ لہجے میں بولے، ارے میں تو ڈر گیا۔ باہر اتنا شور ہے، تمہیں لگتا ہے کوئی بھی تمہاری آواز سن پائے گا؟ ارسم غراتا ہوا بالکل اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ حالے نے اس کی دائیں طرف سے نکلنا چاہا تو وہ اس طرف سلب پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ بائیں طرف سے نکلنے لگی تو ارسم نے اس طرف بھی ہاتھ رکھ لیا۔ حالے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اللہ کو یاد کرنے لگی۔ جانے کیوں اس نے شہریار کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس سے پہلے ارسم اس پر جھکتا، کچھ غلط کرتا، تیز آواز پر وہ کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا۔ یا اللہ، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حالے کی پھوپھو جو وہاں کسی کام سے آئی تھی سامنے ہی ارسم اور حالے کو اس پوزیشن میں دیکھتے وہ سر پکڑتے ہوئے بلائی۔ اس سے کافی پیچھے مرحا اور مریم بیگم بھی حالے کو ڈھونڈتی ہوئی اس طرف آئی تھی۔ باہر لڑکیاں مہندی کی کون مانگ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں ہی لینے آ گئی۔ یا اللہ، بھابھی، آپ کا داماد اور بڑی بیٹی یہاں گل چھڑے اڑا رہے۔ پھوپھو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی مریم بیگم کو دیکھ کر بولی تو مرحا تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ مرحا، میں خود نہیں آیا تھا، حالے نے مجھے بلایا تھا، ارسم نے مرحا کے سامنے آتے ہوئے جواب دیا۔ حالے نفی میں سر ہلاتی مریم بیگم کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وہاں 5-6 مہمان مزید اکٹھے ہو چکے تھے۔
مرہا میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں پانی پینے آیا تھا اور حالے نے مجھے خود اپنے پاس بلایا۔ سب کے خود کی طرف دیکھنے پر عاصم تھوڑا اونچی آواز میں بولا، آپ اپنی ہی بہن کے شوہر پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مرہا غصے سے حالے پر چلائی، نہیں مرہا، عاصم بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالے نفی میں سر ہلاتے اس کے سامنے آتی اس کے ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ عاصم نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، بس کریں آپ ہی، عاصم جھوٹ نہیں بولتی۔ مرہا اپنے ہاتھ چھڑواتی جتانے والے انداز میں بولی، تو مرہا نے حیرت سے اسے دیکھا، مطلب اسے اپنی بہن پر یقین نہیں تھا۔ بے غیرت لڑکی، تو اپنی ہی بہن کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ پھوپھو چلائی، نہیں امی، میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حالے نے مریم بیگم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی حالے۔ مریم بیگم اس کے چہرے پر تھپڑ جڑتی تنفر سے بولی تھی، آپ اسی لیے تب سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ مرہا نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے کہا، نہیں مرہا۔ حالے نے نفی میں سر ہلایا، ہاں آپ اتنا گر گئی آپی، آپ کو اپنی بہن کا خیال تک نہیں آیا۔ مرہا نے اس کے بازوؤں سے اسے پکڑ کر ہلایا۔ عاصم پیچھے کھڑا، ہاتھ بانڈے کھڑا، یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ حالے نے کہا تو اسے لگا اس کی آواز دور کھائی سے آ رہی ہے، جو بس اس تک آ کر رک گئی ہو۔ مریم بیگم الگ آنسو بہا رہی تھی، پھوپھو بھی اسے ہی کوس رہی تھی، ان کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی اور مرہا بھی اس کو ہی سنا رہی تھی۔ تماشا دیکھنے والے بھی دم سادے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے تھے جب فرجاد اپنی کزن کے ساتھ وہاں آیا۔ وہ اس کی پھوپھو کا ہی بیٹا تھا، جس نے اس کے پاس جا کر بتایا تھا کہ اندر کافی مسئلہ ہو گیا بھائی۔ اس کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے تھے، بھائی میرا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حالے تیزی سے اس کے پاس جاتی اس کے سینے سے لگتی ہوئی بولی، جھوٹ بول رہی ہے لڑکی، ارے میں نے خود اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ مرہا کے شوہر کے ساتھ ہی، وہ بھی اس حالت میں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھوپھو نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو فرجاد کی گرفت اس پر کمزور ہوئی، نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود وہاں آیا تھا۔ حالے چلائی، فرجاد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے پیچھے ہٹی، ارے آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یہ آدمی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ حالے پیچھے ہوتے چلائی تھی، بس کرو حالے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فرجاد غصے سے غرایا، نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، کوئی بھی ایرا غیرا آ کر میرے کردار پر بات کر کے چلا جائے گا اور آپ کو لگتا ہے میں اس کو سن کر خاموش رہوں گی، تو یہ غلطی ہے آپ سب کی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی تھی، حالے آپ ہی میرے شوہر جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہوں نے کہا ہے آپ نے بلایا تھا انہیں، تو آپ نے ہی یقیناً یہ اوچھی حرکت کی ہوگی۔ مرہا غصے سے اس کے سامنے آتی بولی، فرجاد میں صرف پانی پینے کچن میں گیا تھا جب حالے نے مجھے بلایا۔ فرجاد کی نظریں خود پر مرکوز دیکھتے عاصم نے اپنی بات دہرائی، تمہارا شوہر اتنا دودھ کا دلہا ہے کہ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ چلا آیا، چور اس کے دل میں ہے، تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی مرہا؟ یہ غلیظ آدمی تمہارے قابل نہیں ہے۔ حالے نے سنجیدگی سے کہا تھا، آپ بھی؟ مرہا کا ہاتھ اٹھا تھا جب اچانک اس کے سامنے آتے شہریار حالے کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹک چکا۔ وہ دور کھڑا یہ منظر ملاحظہ کر رہا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حالے کا بھائی کیا کرتا ہے، پر اس نے بھی ان عورتوں کی طرح حالے پر یقین نہیں کیا۔ کب حالے نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تو وہ وہیں رک گیا، لیکن اب اس لڑکی نے اس کی برداشت آزما لی تھی۔ بس خبردار، جو کسی نے حالے نور کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو۔ شہریار سرخ نظروں کے ساتھ ان سب کو دیکھتا ہوا بولا، حالے نے اس کی خوشبوؤں میں بسے وجود کو اپنے قریب محسوس کیا تھا۔ اس کی آواز پر جھٹکے سے سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی، تم کون ہو لڑکے جو ہمارے گھر کے معاملے میں بول رہے ہو؟ پھوپھو نے آگے بڑھتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا تھا، میں جو بھی ہوں کم از کم آپ کے جیسا نہیں ہوں جو اپنے ہی گھر کی بچی پر ایک پرائے آدمی کو فوقیت دے رہی ہے۔ شہریار سپاٹ لہجے میں بولتا پھوپھو کو ہڑبڑا کر رکھ گیا تھا، جبکہ فرجاد دور کھڑا شہریار کو دیکھنے لگا۔ شہریار اس کے باس کا بیٹا تھا، اس کو 2 دن ہوئے تھے آفس جوائن کیے۔ فرجاد کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رکھے ہیں تو نے، میرے بھائی کا نام ہی ڈبو کر رکھ دیا۔ شہریار کا بدلہ پھوپھو نے پیچھے ہوتے حالے سے لیا، خبردار
جو اب آپ نے حالے کے بارے میں کچھ بھی کہا تھا۔ شہریار کی سرد آواز گونجی تو وہاں کھڑے سب لوگ لرزے تھے۔ ارسم بھی حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا ابھی کل ہی تو وہ اپنی کمپنی کو بڑی کمپنیز میں شامل کرنے کے لیے اس کے ساتھ پروجیکٹ سائن کر چکا تھا، جس کا سارا خرچہ شہریار کی کمپنی نے اٹھانا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات واضح ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیا لگتا ہے اس کے جو مجھ سے اس جھوٹی کے لیے یوں بات کرے؟ پھوپھو نے ایک بار سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں ان کا ہونے والا شوہر ہوں، آج ہی نکاح ہے ہم دونوں کا، اسی بڑے مجمع میں ہوگا۔ ان سے نکاح کر کے میں شہریار ملک یہ ثابت کروں گا کہ حالے نور جھوٹی نہیں ہے۔ حالے نور ان جیسے 2% کے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ شہریار بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے کا ہاتھ پکڑتا وہ اس بے جان مورت کو اپنے ساتھ کھینچتا، وہاں پڑی ایک چارپائی پر بٹھاتا، خود بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اپنا موبائل نکالتے اپنے دوستوں کو میسج کرتے فرجاد کو گھور رہا تھا۔ پھوپھو تو اس کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگا گئی تھی۔ لڑکے تم؟ پھوپھو نے کچھ کہنا چاہا، بس اب جو بھی بات ہوگی یہاں نکاح کے بات ہوگی۔ شہریار ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ اس کے انداز میں ایسا روب تھا کہ سب لوگ ہی خاموش ہو گئے۔ شہریار کے والد اور اس کے دوست 15 منٹ میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس نے سب کو بعد میں بات کرنے کا کہا۔ نکاح ہوا تھا، حالے نور نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ تو اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے بھائی تک نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور شہریار وہ ایک غیر ہو کر اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا۔ یہی بات حالے کو قبول ہے کہنے پر مجبور کر چکی تھی۔ اسے مزید کوئی دلیل چاہیے ہی نہیں تھی۔ نکاح ہوا تو شہریار نے اپنے دوستوں اور ڈیڈ کو رخصت کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ گھر آ کر ان سے بات کرتا ہے۔ مسٹر ارسم، اگر چاہتے ہو تمہارا پروجیکٹ بچا رہے تو سچ بول دو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ حالے سٹیج پر بیٹھی تھی اور شہریار اور باقی سب اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے اپنا کہا سچ کیا۔ بھرے مجمع میں اس سے نکاح کرتے، بعد میں وہ اس سے باکردار ثابت کرنے والا تھا۔ حالے نے سر اٹھاتے اس کی پشت دیکھی۔ شہریار، میں سچ ارسم کہنا چاہ رہا تھا۔ شہریار نہیں، باس کہو۔ تم جانتے ہو نا میں نے تمہاری کمپنی سے ہاتھ کھینچ لیا تو تم کسی قابل نہیں رہو گے۔ صرف سچ کہو اور سب کی طرف دیکھ کر کہو۔ شہریار سپاٹ آواز میں بولا۔ حالے نے مجھے نہیں بلایا تھا، اس کو اندر جاتے دیکھ کر میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ مجھے روک رہی تھی لیکن مجھ پر شیطان سوار تھا، میں نے اس کی نہیں سنی۔ اس کے بعد ہی پھوپھو نے ہمیں دیکھ لیا۔ ارسم آنکھیں میچتا ایک ہی سانس میں سب بولتا وہاں کھڑے سب لوگوں کو حیران کر گیا۔ مرحا، مریم بیگم، دور فرجاد کا تو سر تک جھک گیا تھا۔ پھوپھو بھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک تھپڑ پر نہیں رکا تھا، جانے کتنے ہی تھپڑ اس کے چہرے پر مار چکا تھا۔ میری بیوی سے بدتمیزی کرو گے؟ وہ چلاتا ہوا اب اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات شروع کر چکا تھا۔ ارسم کی چیخیں سارا مجمع سن رہا تھا۔ ارسم، بھائی روکیں اسے پلیز بھائی۔ مرحا فرحاد کے پاس پہنچی تھی۔ فرجاد اب بھی خاموش کھڑا رہا۔ امی آپ تو روکیں پلیز، وہ کس طرح سے مارا ہے ارسم، مرحا نے مریم بیگم سے کہا، پھر خود اس کی طرف بھاگی تھی، لیکن شہریار کا جنونی انداز دیکھتے مرحا منہ پر ہاتھ رکھی۔ آپ ہی پلیز اسے کہیں رک جائے، وہ میرا شوہر ہے، مر جائے گا آپ ہی۔ مرحا نے پتھر بنی بیٹی حالے کے سامنے جاتے فریاد کی۔ شہریار بس کرو، مجھے کسی کو صفائی نہیں دینی۔ حالے ایک نظر مرحا کو دیکھتی اسٹیج سے نیچے اترتے شہریار کے بازو پر ہاتھ رکھتی بولی۔ شہریار اس کا ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کرتے رک چکا تھا۔ وہ پیچھے ہوتے حالے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی ہو گئی تھی، اس کی محرم بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی نمی چمکی تھی۔ مرحا نے کراہتے ہوئے ارسم کو پکڑا تھا۔ آپ ماں ہیں حالے نور کی؟ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے قریب ہوتی ہیں، کہ آپ اپنی بیٹی کو ہی نہیں جان پائی؟ شہریار حالے کا ہاتھ پکڑتا مریم بیگم کے سامنے آ چکا تھا۔ اگر ایک بیٹی کو بچاتی تو دوسری کا گھر ٹوٹ جاتا، مریم بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ تو ایک کا گھر جڑا رکھنے کے لیے آپ نے اپنی ہی بیٹی کے کردار کو غلط قرار دیا۔ شہریار کرخت لہجے میں بولا تھا۔ جانتی ہوں غلط کیا حالے، مجھے نہیں امی،
مریم بیگم نم آواز میں بولتی حالے کے سامنے ہاتھ جوڑنے والی تھی جب حالے نے ان کے جڑتے ہاتھ پکڑے۔ نفی میں سر ہلایا۔ فرجاد پر تو اس نے نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ مسٹر ارسم، ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوا، کل تک پیپرز پہنچ جائیں گے تمہارے پاس۔ حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے وہ آگے بڑھا۔ تم نے کہا تھا میرے سچ بتانے کے بعد تم یہ کانٹریکٹ ختم نہیں کرو گے، ارسم نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارسم کہ سچ باہر لانے کے لیے میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا؟ خیر چھوڑو، میں بھی کس کو کہہ رہا ہوں۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا حالے کو لیے آگے بڑھ گیا۔ سب نے ہی انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حالے کو ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بھیجتا، خود ڈیڈ کے کمرے میں گیا۔ حالے آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کمرے میں آیا تو حالے کو بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھا پایا۔ وہ تڑپتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ شہریار، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم نے کیوں کی مجھ سے شادی؟ تم نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ حالے شہریار کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ حالے کیا بول رہی ہیں آپ سے شادی کر کے کیوں ہونے لگی میری زندگی برباد؟ شہریار غصے سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیونکہ میں فزیکلی فٹ نہیں ہوں، نہیں کر سکتی تمہاری ضرورت پوری۔ آئی ڈونٹ ہیو فیلنگس لائک دیٹ، سمجھے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ حالے چلاتے ہوئے بولی، پھر اس کو سن ہوتے دیکھ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتی مزید اونچا رونے لگی۔ وہ رو رو کر تھک گئی تھی، اس کی ہچکیاں بند گئی۔ شہریار خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ حالے، شہریار نے کتنی ہی دیر بعد اسے پکارا۔ نہیں شہریار، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا اپنے ساتھ، تم دوسری شادی کر لینا۔ وہ جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔ میری بات تو سنیں، شہریار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا یہ سب؟ اور آپ کیوں سوچ رہی ہیں ایسا؟ میں کس لیے ہوں؟ شہریار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹو شہریار۔ شہریار کی بات سنتے حالے نے غصے سے کہا۔ کس خوشی میں؟ شہریار چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ہونٹوں کو اپنے لمس سے بھی کھانے لگا۔ حالے بنا کوئی ری ایکشن دیے بت بنی کھڑی رہی۔ شہریار نے پیچھے ہوتے حالے کا بے تاثر چہرہ دیکھتے اسے چھوڑا تو حالے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی حالے اس وجہ سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ اسے یہی کہنے والی تھی، پر خاموش ہو گئی۔ آج اس کی محرم تھی تو بے جھجک اس کے سامنے کہہ گئی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آیا کیسا ری ایکشن دے، لیکن اس نے ارادہ باندھ لیا تھا، وہ حالے کو ٹھیک کر کے ہی رہے گا۔ یہ اس نے پہلی کوشش کی تھی، پر حالے کا ری ایکشن دے کر اسے لگا تھا یہ بہت مشکل ہونے والا ہے۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ حالے اس کی بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھتے شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ خود بھی فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے لائٹس آف کرتے حالے کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ حالے پیچھے ہٹنے لگی۔ حالے آپ نے اپنی بات مجھ سے شیئر کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ میں آپ کو کسی بھی بات کے لیے فورس نہیں کروں گا، پر آپ میری وائف ہیں تو کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے؟ شہریار زبردستی اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو حالے نے بنا مزاحمت کیے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ شہریار اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو حالے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ شہریار آفس جانے لگا اور اپنی ہر ذمہ داری اس نے گھر پر ڈھیروں ملازم ہونے کے باوجود حالے پر ڈال رکھی تھی، اور حالے بھی اب اس کے ہر کام کرنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس کا کوئی بھی کام اپنے ہاتھوں سے نہ کر لیتی تب تک اسے چین نہیں آتا۔ 2 ماہ گزرنے والے تھے۔ شہریار اسے زچ کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، لیکن حالے پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حالے جان کہاں ہیں آپ؟ شہریار نے ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا کہ ملازماؤں کی ہنسی گونجی۔ حالے شرمندہ سی ہوتی کچن سے باہر آئی۔ وہ اس کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ حالے مٹائی۔ شہریار اس کو اپنے سامنے دیکھتے اتنا کہتا واپس اندر جا چکا تھا۔ حالے نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے گئی۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ نے ہی میری ٹائی باندھنی ہے تو پھر آپ اس ٹائم تک اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس کے ہاتھ میں ٹائی دیتے خود دونوں ہاتھ اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتا وہ اسے گھرتے ہوئے بولا، شہریار تمہارا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حالے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آج کا ناشتہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کروانے والی ہیں تو آپ کو ناشتہ اوپر لے آنا چاہیے تھا۔ اب ملازمین کے سامنے کھلایا تو آپ ہی شرمندہ ہوں گی۔
شہریار جھکتا اس کے دونوں گالوں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، شہریار پیچھے ہو کر کھڑے، ایسے میں تمہاری ٹائی کیسے باندھوں؟ حالے اس کی حرکت پر بولی، آپ کو ذرا فکر نہیں ہے میری؟ شہریار اس کے ہاتھ سے ٹائی کھینچتا بیڈ پر پھینکتا اس کی گردن پر جھکا۔ حالے خاموش کھڑی رہی۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی دل کی دھڑکن بڑھی ہو، پر شہریار کے پیچھے ہٹتی وہ اپنا سر جھٹکی۔ اس نے ٹائی اٹھا کر باندھی۔ شہریار نے ضد کر کے اسے ناشتہ اوپر منگوایا تھا، اور اس کا کھانے کا سٹائل ایسا تھا کہ اس کو اپنی گود میں بٹھائے وہ اس کے ہاتھوں سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرتا وہ آفس جا چکا تھا، جانے سے پہلے وہ اس کو اپنے لمس سے اچھی طرح باور کروا کر گیا تھا۔ حالے کہاں ہیں آپ؟ شہریار نے کمرے میں اسے نہ پاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا شہریار؟ حالے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے بولی، چلے میرے ساتھ۔ شہریار اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، پر کہاں؟ حالے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ 1 منٹ۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کی چادر لے آیا، اس کو اڑاتے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لے آیا۔ ہاسپٹل۔ حالے نے ہاسپٹل کا نام پڑھتے شہریار کو دیکھا۔ حالے، میں ہم دونوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے پاس علاج کی صورت موجود ہے تو ہم اپنی کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ شہریار اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ حالے نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ حالے، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس پھر میرے ساتھ چلیں؟ شہریار پر یقین لہجے میں کہتے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس آئے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر امید واضح تھی۔ حالے بھی خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ اس نے کوشش نہیں کی تھی، اور آج شہریار نے اس کی امید کی ڈور تھمائی جو حالے کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گیا تھا جب حالے نے ڈاکٹر کی کہی باتوں پر عمل نہ کیا ہو۔ اسے ریگولر سیشنز لیے جنہوں نے اس کو کافی مدد دی۔ شہریار کی ڈاکٹر سے بات ہوئی جن کا کہنا تھا حالے اب بالکل ٹھیک ہے۔ حالے رات کا کام سمیٹتے کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار نے دروازہ لاک کرتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ شہریار، حالے نے نم آواز میں اسے پکارا۔ حالے، جسٹ فیل می۔ شہریار اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ شہریار کتنی ہی دیر اسے اپنے لمس سے بھگوتا رہا، لیکن حالے کا رسپانس نہ پاتے اس نے سر اٹھاتے حالے کا چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھوں سے بہتی نمی کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یو کین کلوز یور آئیز۔ شہریار نے اس کے کان کی لوح کو کاٹتے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ حالے اپنی آنکھیں بند کرتی شہریار کے کہے پر عمل کرنے لگی۔ جب شہریار اپنی حدیں پھیلانگی تو حالے کی سسکی گونجی تھی۔ وہیں شہریار نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ حالے کی حیران نظریں اس کے چہرے پر ہی تھی۔ شہریار ہنس دیا۔ آپ اپنے شہریار کو محسوس نہ کر پائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسرور سا سرگوشی کرتا اس پر جھکتا اس کی سانسیں اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ حالے کے ہاتھ خود بخود اس کے سر کے بالوں میں الجھ گئے۔ شہریار کی شدت میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں غم ہوتے۔ وہ رات ان کے وصل کی رات تھی جو ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کا مزید دیوانہ بنا گئی۔ صبح حالے کی آنکھ پہلے کھلی۔ وہ مطمئن تھی۔ شہریار نے جس انداز میں اسے معتبر کیا تھا وہ اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ اس کی محبت پر تو وہ بہت پہلے یقین کرتی تھی، لیکن یہ انکشاف اس پر کل ہی ہوا تھا کہ وہ خود بھی اس کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ حالے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ، اندھیرے کے بعد اجالے واضح ہونے والی مسکراہٹ جو اس کی زندگی کی اس نئی صبح کو مزید خوبصورت بنا گئی تھی۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے شہریار، تم ہی وہ ہو جس کی حکومت میرے دل پر قائم ہے۔ حالے نے اس کے پاس جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پھر سے کہیں؟ بند آنکھوں کے ساتھ اس کو مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ تو حالے گڑبڑائے، اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ مجھے آپ کا مزید دیوانہ بنا گئے۔ شہریار اس کو اپنے نیچے کرتے اس کے رخساروں پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا بولا۔ شہریار کے بچے پیچھے ہٹو۔ وہ اپنی شرم کو غصے کے لبادے میں چھپاتے ہوئے بولی، ابھی کہاں یار، بس رزلٹ کا انتظار ہے۔ شہریار ہنستا ہوا آنکھ دبا کر بولا تو حالے نے خوف زدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حالے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں
اور بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ۔ شہریار نے اس کا خوف سمجھتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ تو حالے نے نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ان کی ہر شب ایک دوسرے کی باہوں میں گزرنے لگی۔ جلدی انہیں خوشخبری بھی مل چکی تھی، جس پر وہ لوگ بے حد خوش ہوئے تھے۔ 9 ماہ بعد بیٹے کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ ملک ہاؤس جو پہلے 2 لوگوں کے وہاں ہونے کے باوجود ویران تھا، اب وہاں ہنسی اور کہکہے گونجنے لگے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔